اب انہوں نے ایک فلم بنائی ہے جس میں وہ پاکستان کو کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے 1 نہیں 2 نہیں 6 طیارے گرائے ہیں. 3 مہینے بعد یاد آیا. بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر واقعی ایسا تھا تو یہ تھپڑ انہیں اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے جو لڑائی کے بعد یاد آیا. بہرحال دعویٰ کرنے کے کوئی پیسے نہیں لگتے، اس لیے ہندوستان فری میں ہی چھوٹ جائے گا. جھوٹا اس کو ضرور لوگ کہیں گے، مکار اس کو ضرور کہیں گے. معاملات اس کے لیے جس طرح سے امریکہ کے سامنے اچھے نہیں ہیں، دنیا کے سامنے بھی لگتا ہے کہ مزید خراب ہو جائیں گے. میرے ساتھ آج ایک بڑے خاص مہمان موجود ہیں. ڈاکٹر سید راغب علی صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے لاہور اسٹوڈیوز کے اندر، اور سوال ان سے میں نے فیلڈ مارشل صاحب کے دورہ امریکہ کے حوالے سے کرنا تھا، لیکن ہندوستان کے اس دعوے کے بعد شاید اس کے اوپر بات ابتدا میں ضرور ہو جائے، آگے بھی چل لیں گے. راغب صاحب بہت شکریہ آپ کا سر، آپ وقت نکال کے اسٹوڈیوز تشریف لائے. سر ابتدا وہیں سے کریں گے جہاں پہ شگوفہ چہرے کے اوپر آ جائے. مسکراہٹ آپ کے چہرے پہ بھی آ گئی، میرے چہرے پہ بھی آ گئی. تامل فلموں کے کلپ بھی ہم نے دیکھے تھے. میں کوئی شوقین نہیں ہوں اس طرح کی فلمیں دیکھنے کا، مذاقہ قسم کی. ویسی فلم کے نتیجے میں وہ کہتے ہیں کہ 6 طیارے پاکستان کے گرا دیے. شاید اسکور برابر کرنا دکھانا انہوں نے ضروری تھا، ہارنے کے بعد ہار نہ ماننا یہ شاید معاملہ تھا. تو سر اس دعوے کو دنیا کیسے دیکھے گی؟ آپ تو ظاہر ہے کہ انٹرنیشنلی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. پاکستان کے دعوے کے تو رائٹرز کے پورے آرٹیکل تصدیق کر رہے ہیں. BBC نے ویریفائی کیا جس دن طیارہ گرا تھا. مختلف جو بین الاقوامی ادارے ہیں، مختلف تھنک ٹینکس ہیں، مختلف جو سوشل میڈیا کے جو ویڈیوز ہوتی ہیں، ان کو سوشل میڈیا کی ویڈیوز میں سینس میں کہوں گا کہ بڑے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے جو ویڈیوز بنا رہے ہیں، وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہندوستان کے 6 طیارے گرے جو پاکستان نے گرائے، اور جس طرح پاکستان نے ثبوت دکھائے. ایک کوئی گوڈزلا بھی تھا. پاکستان کے اوپر وہ دعویٰ کیسے انڈیا نے کر دیا سر؟ دیکھیں جی، اصل میں انڈیا جو ہے نا جی، جب سے یہ مارکہ حق ہوا ہے اس کے بعد سے انڈیا سیمز ٹو بی کاٹ اپ ان اے catch-22 سچویشن. ایک ایسی جو ہے نا انہوں نے سمجھ لیں کہ ایک ایسا کام انہوں نے کر دیا جو اس کا وہ ڈینائی بھی نہیں کر سک رہے، اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کر سکتے. انڈیا کو چاہیے کہ اگر یہ دعویٰ ان کا کسی طرح بھی وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی وزن ہے، تو اکانومسٹ اور رائٹر یہ ریسنٹ رپورٹس انہوں نے شائع کی، ان کے اوپر کیس کر دینا چاہیے کہ جی آپ نے یہ کیا کہا ہے. اور انہوں نے دونوں رپورٹس نے، اکانومسٹ نے بھی، رائٹرز نے بھی کوٹ کیا ہے انڈیا کے لوگوں کو. اور یہ جو بہت اتنی بڑی جو نیوز ایجنسیز ہوتی ہیں، ان کے پاس ہر ایک خبر کا پیچھے ایک ایویڈنس ہوتا ہے جس کو وہ وقت آنے پر سامنے لا سکتے. تو میرا خیال ہے یہ صرف ایک اپنی ہزیمت کو کور اپ کرنے کی ایک بھونڈی سی کوشش ہے جو انڈیا نے کی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس سے ان کو مزید امبیرسمنٹ ہوگی. تو آپ سر سمجھتے ہیں کہ اس کا فلیش بیک یا جو نقصان ہے وہ انڈیا کو ہونا ہے، اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر نقصان ہو جائے تھوڑی بہت جو رہ گئی ہے؟ اصل میں انڈیا جو ہے نا جی، پچھلے کچھ عرصے سے انڈیا نے بہت بڑی عجیب و غریب مسٹیکس کی ہیں، اور انٹرنیشنلی جو ہے نا جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، اسٹیٹ کرافٹ کو سمجھتے ہیں، انٹرنیشنل ڈیسیجن میکنگ کو، اسٹیٹ کی جو لیڈرشپ کی جو ڈیسیجن میکنگ جو اس کو سمجھتے ہیں، وہ اس وقت باقاعدہ حیران ہیں کہ یار انڈیا کی جو لیڈرشپ ہے یہ کر کیا رہی ہے. سر آپ نے انڈیا کی لیڈرشپ کی بات کی. بلومبرگ کی ایک رپورٹ ہے 2 روز پہلے ہمارے سامنے آئی، بلکہ اس میں واضح طور پر ایک بات لکھی ہوئی تھی کہ جس کے اوپر میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی کہ آپ اس لیے اسٹوڈیو نہ آئیں کہ فواد بیٹھا ہوا ہوگا، اور میں اس لیے اسٹوڈیو نہ ہوں کہ راغب صاحب بیٹھے ہوں گے. یہ تو کلاس میں ہوتا تھا میرا خیال ہے جب چھوٹے بچے تھے. تو مودی صاحب کے لیے دعویٰ کیا گیا ہے کہ جب فیلڈ مارشل پہنچے ہیں دعوت پہ وائٹ ہاؤس کی، تو مودی صاحب اس لیے نہیں آئے، اور پھر بعد میں ناراضگی برا ایک کوئی فون بھی ہوا. یہ بلومبرگ کا دعویٰ آپ کو کوئی اس کے اندر کوئی سبسٹنس نظر آتا ہے سر؟ دیکھیں اور کوئی ریزن نظر نہیں آتی. No less than the President of United States himself inviting one of his closest friends، جو کہ ان کا دعویٰ تھا مودی صاحب کا جی میں بڑا، وہ بلائیں اور یہ کہیں کہ نہیں جی میں نے تو شاید ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے. اس کے علاوہ اس کی کوئی ریزن نظر نہیں آتی کہ probably he wanted to avoid دی جو پبلک ریفلیکشن ہے اس کا، کہ وہ اب آ کر فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں جو کہ اس ساری گیم کے فاتح قرار دیے جا رہے ہیں، ان کے سامنے وہ ایک برا سا منہ لے کر شاید وہ بیٹھنے سے وہ گھبرا گئے اور نہیں آئے. تو اس کے علاوہ کوئی ریزن نظر نہیں آتی. اصل میں اگر انڈیا کو دیکھیں، انڈیا نے پچھلے کچھ عرصے میں 2-3 بڑی مسٹیکس کی. ایک تو انڈیا نے برکس جب جوائن کیا تو انڈیا نے ایک بہت بڑا رسک لیا، اور آئی ڈونٹ نو کچھ اوور کانفیڈنس لگتا ہے آن دی پارٹ آف انڈین لیڈرشپ جو انہوں نے کیا. اس کے علاوہ انڈیا اس پہ رکا نہیں. اوور کانفیڈنس کی وجہ یہ تو نہیں تھی کہ میں ایزیوم کر رہا تھا میں سپر پاور ہوں؟ وہ شاید اس کے ذہن میں کوئی آ جائے جی اس طرح کا. جب آپ اوور کانفیڈنس کا شکار ہو جائیں تو آپ کی آنکھوں کے آگے پردے آ جاتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں. کیونکہ ڈیسیجن میکنگ میں اور انٹرنیشنل جو پالیٹکس ہے اس میں تو آپ کو بہت لاجیکلی چلنا پڑتا ہے. ارریشنل جو ایکٹرز ہوتے ہیں ان کے انٹرنیشنل پالیٹکس میں کوئی جگہ نہیں ہے.
انڈیا نے دوسرا کام ریشنل یہ کیا کہ جب رشیا اور یوکرین کی وار شروع ہوئی اور یورپ اور امریکہ جو بیسیکلی انڈیا کی ساری اکنامک جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے پیچھے یورپ اور امریکہ ہے، انہی کے اگینسٹ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے رشیا سے آئل لے کر وہ کرنا شروع کر دیا. وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بہت ہی بیوقوفی کا کام انہوں نے اس وقت یہ کیا کہ جب انڈیا اور پاکستان کی وار ہوئی اور اس وقت پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان نے انڈیا کو آؤٹ وٹ کر دیا، لیکن اتنا بڑا جو نقصان ہونے جا رہا تھا انڈیا کا، اس سے ٹرمپ صاحب نے جب بچایا اور انڈین لیڈرشپ اسپیشلی مودی صاحب نے یہ کہنا شروع کر دیا، ٹرمپ نے جو ہے نا سیز فائر نہیں کروایا، وہ تو پاکستان نے کیا تھا. تو ٹرمپ کو بیسیکلی انہوں نے ناراض اس طرح کر دیا کہ اتنا بڑا جو نقصان انڈیا کا اس سے بچایا، وہ اس کا کریڈٹ لینا چاہتا تھا. آپ اس کو کہہ رہے ہیں جی آپ نے کچھ کام ہی نہیں کیا. تو یہ تو سمپل ایک بیوقوفی. سر اب سینٹ کام کی دعوت پر گئے ہیں فیلڈ مارشل، دوسری دفعہ گئے ہیں، ابھی تو بالکل پرانے اس کی تھکاوٹ نہیں اتری ہوگی. میں تو سمجھتا ہوں فوجی ظاہر تھکتے نہیں ہیں. اگر ہم لوگ گئے ہوتے اتنی جلدی امریکہ تو ہم کہتے ہیں ہم بہت تھک گئے. تو سر یہ سینٹ کام کی دعوت پہ جانا، پھر جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی تعریف کی، ایبی گیٹ والا جو آپ نے ملزم پکڑ کے دیا داعش کا، اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے بتایا کہ جنرل کوریلا نے کو بتایا کہ عاصم منیر صاحب کی تھے کہ آپ ٹرمپ کو بتا دیں کہ یہ جو ملزم تھا یہ ہم نے پکڑ کے دے دیے. تو کیا پاکستان اور امریکہ ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں تعلقات کے، جس میں برابری بھی ہے، جس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ بھی ہے، اس طرح کی چیزوں کی؟ دیکھیں جی، تعلقات تو ڈیفینیٹلی ایک ریکیلیبریشن ہو رہی ہے ریلیشن شپ کی. وہ ریلیشن شپ کا جو سمجھ لیں جو پیس ہمارا تھا، وہ جو 2005 میں جو رک گیا تھا اور انڈیا کو امریکہ نے اس ریجن میں اپنا فرنٹ لائن الائی قرار دے دیا تھا، وہ جو سچویشن ہے وہ اب لگتا ہے کہ ریورس ہونے جا رہی ہے. تو اس حوالے سے پاکستان اور امریکہ کا جو ریلیشن شپ ہے اس میں ریکیلیبریٹ ہو رہا ہے. وہ دوبارہ سمجھ لیں کہ ری جوائن کیا جا رہا ہے اس کو. اس کی ریزن ڈیفینیٹلی یہی ہے پاکستان کی بہت اچھی پرفارمنس اس وار میں، اور اس کے علاوہ پاکستان کی جو پالیسیز ہیں اس وقت وہ بڑی پازیٹیو سائڈ پہ جا رہی ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ. انڈیا جو ہے وہ بیسیکلی دے آر ٹرائنگ ٹو مارجنلائز اور منیمائز جو ان کو جو نقصان ہوا اس کو منیمائز کرنے کے لیے وہ پاکستان کو یہ کہتا ہے جی پاکستان یہ کر رہا ہے یا وہ کر رہا ہے. پاکستان کی اس وقت پالیسیز جو ہیں اس میں پازیٹیوٹی جو ہے دیٹ از دی فیکٹر وچ از اٹریکٹنگ امریکہ ایز ویل ایز یورپ، کیونکہ ہم نیگیٹو گیم کھیل نہیں رہے. ایون ہم انڈیا کو بھی جتنی ہزیمت انڈیا کو ہم اس وقت دے سکتے ہیں، وہ جو پروفز ہیں، وہ ایویڈنس ہیں، وہ سامنے لا کر، وہ بھی ہم اس طرح نہیں کر رہے کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ چیزوں کو پازیٹیولی دیکھا جائے. لیکن ڈاکٹر صاحب اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ایک طرف چائنا ہے، ظاہر ہے کہ وہ ہمارا بڑا پرانا اس کے ساتھ ایک تعلق ہے، ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی ہے، ساری چیزیں ہی ہیں. اب چائنا اور امریکہ کے ساتھ تعلقات، ان دونوں کو پاکستان بیلنس کر کے کیسے چلے گا؟ دیکھیں جی، یہ پاکستان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. جو انٹرنیشنل ریلیشنز کو جو لوگ سمجھتے ہیں وہ اچھی طرح یہ جانتے ہیں کہ پاکستان سنس لانگ، آپ سمجھ لیں 1960s آنورڈ سمجھ لیں اس کو، پاکستان کے چائنا اور امریکہ کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشن شپس رہے ہیں. یعنی یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ ہم نے چائنا کے اوپر امریکہ کو یا امریکہ کے اوپر چائنا کو کمپرومائز کیا ہو. ہم نے دونوں کو بڑے اچھے طریقے سے اپنی کیپیسٹی کے مطابق ہم چلاتے رہے ہیں. وہ ڈیفینیٹلی اس میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے. سم ٹائمز امریکہ جو ہے وہ زیادہ ڈو مور ٹائپ اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو اس کو ہمیں ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. سم ٹائمز چائنا کی بھی یہ ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے. لیکن پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے، اور وہ ڈکلیئرڈ یہ فارن پالیسی ہے کہ ہم چائنا اور امریکہ میں وی ڈونٹ ٹیک سائڈز، ہم دونوں کو ایکویشن میں چلا رہے ہیں. بلکہ اس میں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں آپ رشیا کو بھی شامل کریں. ہم رشیا اس کے مطابق، چائنا کو اس کے مطابق اور امریکہ کو اس کے مطابق پہلے بھی چلاتے رہے، اور میرا خیال اب تو یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ہم اس میں بیلنس جو ہے وہ کریٹ کریں.